تیسرا فرمایا کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. اور کچھ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، ان سب کی عزت کرنا تمہارے لیے لازم ہے. وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شہنشاہ کے گھر میں آئے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں آئے ہیں. ایسا حکمران جسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں. آج دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے پوچھ کے دیکھیں، کیا کہے گا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، میرے لمٹ کے اندر نہیں آتا، میرے پاس کے اسباب موجود نہیں. لیکن میرا اللہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس سارے اسباب ہیں، سارے اختیار ہیں، سارے تصورات ہیں، وہ ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہے. تو لہذا اس اللہ کی کے جو گھر ہیں، جو مساجد ہیں، ان کی عزت کسی طرح کرنی ہے. جب بھی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نماز میں ہو تو یہ تصور پیدا کریں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات، آج میری نمازوں میں بھی یہ فکر پیدا نہیں ہو رہی. میری نمازوں کے اندر بھی جستجو پیدا نہیں ہوتی کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کہاں پیدا ہوتا؟ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میری نمازوں میں دنیا کے حساب کتاب نہ ہو، کہ میری نمازوں میں وسوسے نہ آئیں، کہ میری نمازوں کے اندر مجھے پتہ نہ ہو، یہ فکر لائق نہ ہو کہ میری دکان پہ گاہک آیا کہ نہیں آیا، آج میں اتنے پیسے کمائے تھے ابھی کم کمائے ہیں، میرا ابھی فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے. جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، مطلب کیا ہے کہ ساری پریشانیاں پیچھے رہ گئی، ساری مصیبتیں پیچھے رہ گئی، سارے رشتے ناطے پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میرے سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اب وہ اللہ سارے کام کرنے کے اوپر قادر ہے. اور چوتھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ نماز یہ شعائر اسلام میں سے ہے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کی عزت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر ان کی حفاظت کرو گے، ان کی عزت کرو گے، پھر کیا ہے، دنیا میں بھی سکون ہوگا، قبر میں بھی سکون ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی سکون ہوگا. محترم بھائیوں، یہ نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن افسوس کہ آج میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فحاشی اور بیانی میں تلاش کرتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل کا چین ہے، لیکن میں اپنے دل کا چین جو ہے وہ بےہودہ گانوں اور قوالیوں کے اندر تلاش کرتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فحاشی اور بیانی سے یہ نماز روکنے والی ہے، لیکن آج میں ڈھونڈ کے فحاشی اور بیانی کی طرف جا رہا ہوں، اس کی طرف جستجو کر رہا ہوں. لیکن جو چیزیں مجھے فحاشی اور بیانی سے روکنے والی ہیں، جن کا متعلق فرمایا مومن کی معراج ہے. اور نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا کہ مشرک، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے. آج دیکھ لیجئے ہماری مساجد شکوہ کرتی ہیں کہ جتنے نمازی رمضان میں ہوتے ہیں، جتنے نمازی جمعے میں ہوتے ہیں، جتنے نمازی عید کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے نمازی ہماری عام نمازوں میں بھی ہو جائیں تو یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مساجد کے نمازی ان کے جمعے کی نماز اور عید کی نماز کے برابر ہو گئے، اس دن یہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے. انہیں کوئی جو ہے مستحکم نہیں کر سکے گا، کوئی انہیں مغلوب نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتا دی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے، دل کا چین نماز ہے، اللہ کو خوش کرنے والی نماز ہے، فحاشی اور بیانی سے روکنے والی نماز ہے، اللہ سے ملانے والی نماز ہے. اور ایک حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے ولیوں سے دشمنی نہ لینا. اللہ کا الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں تو میرے دوستوں سے دشمنی نہ کرنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی طرف دوڑ کے لپک کے اللہ کی طرف جاتے ہیں، جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ وہ میرے ولی ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہمارے گلی محلوں میں ایسے ولی ہم نے بنا رکھے ہیں جن کے جسموں پہ پورا لباس بھی نہیں،
انہیں طہارت کا نہیں پتا، انہیں یہ پتا نہیں کہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزرنا ہو جہاں اللہ ملتا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہیں آؤ میرے ساتھ جڑو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کامیابی کیسی ہے۔ تمام انبیاء نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو حقیقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ساری ذاتیں ختم ہونے والی ہیں، ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے وہ میرا ولی ہے، جو 5 وقت میرے سامنے آ کے اپنی نیزہ جبین کو زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میرے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہو، میرے پاس جتنا مرضی مال ہو، میرے پاس جتنے مرضی بیٹے ہو، میرے پاس جتنے مرضی گھر ہو، میرے پاس جتنی مرضی گاڑیاں ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے باوجود اللہ میں تو فقیر ہوں تیرے گھر کا، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بہترین ہے۔ اب اللہ سے وہ عظمت لینا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، وہ پیغام لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، وہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اور میں 5 وقت اللہ کے دربار کی حاضری دینی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کوئی ایک صحابی بھی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والا ہو۔ ہم سے کچھ منافقین مدینہ بھی تھے، اذان ہونے سے پہلے مسجد نبی میں موجود ہوتے تھے، صف اول میں موجود ہوتے تھے، لیکن افسوس کہ آج کا عاشق رسول، آج کا محب رسول صرف دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کی اداؤں کو نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کے احکامات کو نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کے اوامر کو نہیں مانتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شاعر اسلام ہے، جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ ان کی حفاظت تمہارے اوپر لازم ہے، ان میں سے چوتھے نمبر پہ سر فرض کیا ہے؟ اور میں وہ نماز ہے، اور یہ ہر شریعت کے اندر موجود رہی۔ ہر پیغمبر اللہ کے سامنے جھکتا رہا اور لوگوں کو یہ تلقین کرتا رہا کہ جو بھی لینا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، سب کچھ یہاں سے ملتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے ملے گی؟ فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا قرب ملے گا۔ فرمایا نماز میں سے سب سے زیادہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کر دینے والا ہے؟ فرمایا نماز میں سب سے بہترین رکن سجدہ ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے اللہ کی کبریائی کے گیت گاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں یہ دیکھو، جس کی تخلیق کے وقت تم نے کہا تھا اللہ پیدا نہ کر، کہ زمین پہ جا کے دنگا و فساد کریں گے، خود ریزی کریں گے، تکبر و غرور کریں گے، اللہ تمہیں یاد نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں حالانکہ اللہ کو بھی تو پتا ہے، انسان جو بھی بولتا ہے اللہ میرا سن رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ فرمایا تہجد کی نماز، جسے نبی علیہ السلام نے کبھی سب کو حضر میں نہیں چھوڑا، سارے صحابہ اسے ادا کرنے والے۔ میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے اپنے بندے کو پکارے رکھتے۔ آج ہمارے شہر کا کوئی بڑا نامی گرامی ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں میں نے فری کیمپ لگایا ہے، تو دیکھیں لائنیں لگ جائیں گی، تب کی دھوپ میں بھی لائن میں کھڑے ہو کے انتظار کریں گے کہ یہ میرا چیک اپ کر لیں تو ممکن ہے کہ مجھے کوئی شفا ملے۔ تو شامل امراض پکارتا ہے رات کو اس پہر، جب دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، دنیا کا کوئی کان سن نہیں رہا، تو میرا اللہ بڑی خاموشی سے پکارتا ہے کہ بیماروں اٹھو، مجھے پکارو، تمہاری ناعلاج بیماریوں کو بھی شفا میں بدل دو۔ اللہ پکارتا ہے بھوکو اٹھو، مجھے پکارو، اللہ پکارتا ہے پریشان لوگوں اٹھو، مجھے پکارو۔ میرا اللہ ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن افسوس کہ وہ وقت میں ضائع کر دیتا ہوں اور ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ میری پکار سنتا نہیں، اللہ کو بڑا پکارتا ہوں، میری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی، پھر اس لیے میں وسیلے تلاش کرتا ہوں، درمیان میں واسطے تلاش کرتا ہوں کہ کسی ذریعے سے میری دعا اللہ تک پہنچ جائے۔ حالانکہ وہ بہترین وقت جب میرا اللہ پکارتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ اس وقت اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کو پکارے تو اللہ کہتا ہے میں سنوں گا بھی اور پورا بھی کرتا ہوں۔ لہذا جاتے جی پکار بہترین کام وہ ہے جسے اللہ نے کہہ دیا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور لوگوں یہ کام تمہارے لیے بہترین ہے، زبردست ہے، بہت
ایسے سر فہرست پہلا کام کیا ہے کہ اللہ کی جو شعائر ہیں ان کی اندر آپ نے عزت رکھنی ہے، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سر فہرست کون کون سے 4 کام ہیں؟ پہلا قرآن، دوسرا صاحب قرآن، تیسرا کعبۃ اللہ، اللہ کے جتنے بھی گھر مساجد ہیں، اور نمبر 4 نماز، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے اوپر عبادت کرنی ہے۔ ان کی برکت سے اللہ دنیا بھی آسان کر دے گا، دنیا میں عزت بھی دے گا۔ تو جس مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عزت بھی دے گا، اللہ دین کو بھی محفوظ کر دے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ مسیح مانوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔